القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جن حضرات نے اعتکاف کی نیت نہ کی ہو وہ اعتکاف کی بھی نیت فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر احسان اور کرم فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کو پاک صاف ستھرا کرنے والا دین اسلام عطا فرمایا. اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. تمام ادیان میں اب تک کے جتنے دین بنے ہیں، جتنے انبیاء کرام کی شریعتیں آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے زیادہ پسندیدہ. اور یہ وہ دین اسلام ہے جو بالکل پاکیزہ ہے، مطہر ہے، صاف ستھرا ہے اور بڑا آسان ہے کہ جو بندہ اس کو لے کر، اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا جیسا جیسا کوشش کرتا جائے گا، شروع کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں عطا فرمائے گا. اگر بندہ سوچے کہ بھائی دین پہ چلنا مشکل ہے، جیسا آج کل بعض لوگ بول دیتے ہیں اپنی زبان سے اور کہتے ہیں بھائی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے. دین پہ چلنا بڑا مشکل نہیں بلکہ دین پہ چلنا بڑا ہی آسان ہے. اس لیے کہ جب بندہ چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے تو اگر وہ کام کی اس کے اندر خواہش ہو، جذبہ ہو، تڑپ ہو، تو کام کتنا ہی بڑا مشکل کیوں نہ ہو بندہ وہ کام کر جاتا. بہت سارے دنیاوی کام ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، اتنے مشکل ترین کام کرتے ہیں، ایسی سخت ترین ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنا سخت کام بھی کوئی کر سکتے کیا. لیکن ان کو اس کی ہیبٹ ہو گئی، ان کو عادت ہو گئی، ان کو جذبہ ہے، ان کو شوق ہے، تو ان کو وہ کام مشکل نہیں لگتا، بالکل آسان لگ جاتا ہے. جب دنیاوی کوئی کام بندہ دل سے کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے تو دنیا کا عارضی طور پر کام بندے کو آسان لگ جائے تو دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اگر بندہ اس پر چلنا چاہے، اس کو اپنانا چاہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو قطعاً اور ہرگز ہرگز بھی دین اسلام اس کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا بلکہ بہت ہی آسان. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر چلنے کی نیت تو کریں، ہم کوشش تو کریں. ہم کوشش نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے، اس کو اپنے دل میں اتاریں گے نہیں، پھر بولیں گے کہ بھائی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو مشکل ہی لگے گا. کیونکہ شیطان مردود نے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کو مشکل بنا دیا. حقیقت میں وہ تو مشکل نہیں ہے، حقیقت میں بڑا سہل ہے، بڑا آسان ہے، بڑا پرسکون ہے. لیکن چونکہ ہم نے نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، اتنا چاہا نہیں، تو ہم کو وہ مشکل نظر آ رہا ہے. تو بزرگوں نے یہی فرمایا کہ اگر تم دین کو آسان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے محبت کرو، اس کی تڑپ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو کہ میں میرے دین پر ہی چلوں گا. جب آپ یہ تڑپ پیدا کر لو گے تو خود بخود راستے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.
ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد سکون بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے کو پریشانی ہے تو پریشانی ہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور بھی فرمائے گا۔ اگر بندہ بیمار ہے تو ایسا نہیں کہ ساری زندگی بیمار ہی رہے گا، اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ بندہ غم میں مبتلا ہے تو ہمیشہ غم زدہ ہی رہے گا، اللہ خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ ہر زندگی کے یہ موسم ہے، موسم خزاں بھی آتا ہے، موسم بہار بھی آتا ہے، زندگی کے الگ الگ موسم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا موسم نہیں رکھا۔ اب مومن کی شان یہ ہے کہ پریشانی آئے تو صبر کرے، خوشحالی آئے تو شکر ادا کرے۔ صبر کرے گا تو بھی اجر عظیم پائے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور شکر کرے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں تم کو اور عطا فرماؤں گا۔ اب بندے کو یہ چیز کرنی چاہیے۔ تو دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، بڑا آسان۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، نیت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اچھے نیتوں کے ساتھ جد و جہد کی طرف آگے بڑھنا۔ تو دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا آسان فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے جو بتایا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بچپنے سے تربیت کرے دینی سانچے میں ڈھالنے کے لیے۔ جب بچپنے سے بچے کو دینی سانچے میں ڈھالیں گے نا، تو وہ سانچے میں جب ایک مرتبہ ڈھل جائے گا تو پھر سمجھے کہ آپ وہ زندگی بھر دین کو پاتا رہے گا، دین پر چلتا رہے گا، اس کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے بچپنے میں اس کو دین کی طرف ڈھالا نہیں اور ہم نے اس کو دنیا کی طرف گامزن رکھا، دین سے اس کو دور رکھا، تو پھر بعد میں پکا ہو جانے کے بعد اس کو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بچوں کی عمر، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مثال ایک نرم تازی لکڑی کی طرح ہے۔ اس کو جس سانچے میں آپ ڈھالو گے، جتنا موڑو گے، جتنا سیدھا کرو گے، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے وہ سوکھ جائے گی، تو جس حالت میں سوکھ جائے گی ساری زندگی ویسی رہے گی۔ اب سوکھنے کے بعد آپ اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ بچوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر بچپنے میں ہم ان کو عادت ڈالیں گے شریعت کی، دین اسلام پر چلنے کی، احکامات خداوندی کے جاننے کی، تو میرے بزرگوں نوجوانوں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب اگر اس کے خلاف اگر ہم چلیں گے، ہم بھول جائیں گے دنیا کے مزے میں، دنیا کمانے میں، دنیا کے لیے، تو بھی یاد رکھیں کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، ہمیں دھوکے میں ڈالے گا۔ ہم دینی تربیت نہیں کرے اس وجہ سے ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہماری اولاد کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین پر نہیں چلے گی، ان کا بھی نقصان ہوگا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے، دینی تربیت کے لیے بہت سارے کاموں میں ایک عظیم کام ہے، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بندے کی جیسی نیت ہوگی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں رتی برابر بھی نہ کبھی فرق ہوا ہے نہ قیامت تک فرق ہو سکتا۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی، جس معاملے میں جیسی نیت ہوگی، اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ میں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے، بلکہ کرنے کے بعد ہم کو خود پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ ہمارے آنے والے دل کے ارادے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری تھنکنگ کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مومن کے لیے تربیتوں میں سب سے بہترین تربیت یہ ہے کہ وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرے، اپنی نیتوں کو مضبوط بنائے، اپنی نیتوں کو سدھارے، اپنی نیتوں کو اچھا کرے، کیونکہ اگر آپ کی نیت دکھاوے کی، ریاکاری کی، لوگوں کے لیے ہوگی تو آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے برخلاف آپ کی نیت اخلاص و للہیت پر ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور مولا کو راضی کرنے کے لیے آپ کام کرو گے، تو یقین جانیے کہ آپ کا ہر عمل قابل قبول ہوگا اور آپ کو اس کا اجر عظیم بھی عطا کیا جائے گا۔ حضرات بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی جو زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی بزرگ کے حوالے کیا اپنی تربیت کے لیے، تو ان بزرگوں نے اپنے پاس آنے والے مریدین کو یا اصلاح چاہنے والوں کو جو سب سے پہلے ان کی تربیت کی، اصلاح کی، وہ ان کے دل کی اصلاح کی، دل کو پاک صاف بنایا۔
بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ ہر آنے والے کے دل کو سدھارنے کی کوشش کرتے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک مشہور حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صاف ستھرا ہے تو سمجھو پورا جسم صاف ستھرا ہے، اور اگر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا خراب ہو گیا تو سمجھو سارا جسم خراب ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ ہے جسم کا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے جسم کا دل ہے، دل۔ اگر تمہارا دل پاک صاف ہے تو سمجھو تمہارا پورا جسم پاک صاف ہے، اور اگر تمہارا دل ناپاک ہے، گندگی میں مبتلا ہے، تو سمجھو کہ تمہارا پورا جسم ناپاک اور گندگی میں مبتلا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے ہر اپنی طرف رجوع ہونے والے بندوں کی اصلاح کا آغاز اس کے دل سے کرتے۔ پہلے دل کو اپنے سنوارو، پہلے دل کو اپنے سدھارو، پہلے دل کو پاک صاف کرو، دل میں اچھی پاکیزہ نیتوں کو اختیار کرو۔ جب تم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو گے، تمہارا دل سنبھل جائے گا، سدھر جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا، تو خود بخود تمہارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر بندے کے جو کام کرنے کا انداز ہے وہ اچھا ہو اور نیتیں خراب ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے نظر نہیں آتے، لیکن اس کا منشا، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، تو بظاہر اچھا عمل نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ سختی کر رہا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ سزا دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، بہت زیادہ نہیں، اصلاح کی نیت سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تربیت کے لیے سختی کریں گے تو دیکھ بھال کر ہی کریں گے۔ اب اگر کوئی والد اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے سختی کرے تو جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا، بظاہر عمل دکھے گا کہ بھئی کتنا ظالم باپ ہے، اپنے بیٹے پہ سختی کر رہا ہے، بچے کو مار رہا ہے، بچے کو ڈانٹ رہا ہے، بچے کے ساتھ سختی سے معاملہ کر رہا ہے، بظاہر اچھا نظر نہیں آتا، لیکن والد کی نیت صاف ہے۔ والد یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ابھی اس وقت سختی نہیں کروں گا، سزا نہیں دوں گا، نمازوں کی پابندی نہیں کراؤں گا، احکامات پر عمل نہیں کرواؤں گا، تو بڑا ہو کر کچھ بھی عمل نہیں کرے گا، تو والد کو اس بچے کی سختی پر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا، کیونکہ والد کی نیت اچھی ہے، والد کی نیت پاک صاف ہے۔ تو بظاہر دکھنے میں محسوس کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ بندے کے عمل کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے، اس کے دل کو دیکھا جائے گا، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اگر ہم بچوں کو بچپنے ہی سے اس بات کی تربیت کریں، اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ دیکھو اپنی نیت کو اچھا رکھنا، اچھا سوچنا، کبھی بھی برا خیال، اچھا ایک آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں، آپ بھی کبھی غور کریں، کبھی بھی آپ زندگی میں اپنے کوئی بھی ایک کام کرنا چاہے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں خود بخود کوئی نہ کوئی سوچ پیدا ہوگی۔ کچھ بھی آپ کرو، آپ خیرات کرو، آپ نماز کے لیے جاؤ، آپ رشتہ داروں سے ملنے جاؤ، آپ کوئی نیک کام کرو یا کچھ بھی عمل کرو، ایک خیال خود بخود ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ خیال جو خود بخود اپنے ذہن میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی نیت کرنے سے پہلے اس کی بری نیت اپنے دل و دماغ میں لا دے۔ مثال کے طور پر خیرات کرنے کا ارادہ ہوا، جیب میں ہاتھ گیا تو خود بخود دل میں خیال آیا، لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے میرے کو، لوگ میری تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے، جو لے رہا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ مجھ سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ میری تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ خیال خود بخود ہمارے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ایک خیال ہمارے ذہن میں آئے گا۔ اب مومن کا کام یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ خیال آنے لگے اس سے پہلے مومن سوچے کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ خیرات اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، میرا دکھاوے کا انٹینشن نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، میری نیت نہیں ہے کہ میں دکھاؤں، یہ مجھ سے راضی ہو، یہ مجھ سے خوش ہو جائے، مانگنے والا مجھ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، میری عزت کرے، نہ، یہ کچھ کرے یا نہ کرے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرے کافی۔ اسی لیے فرمایا گیا، بزرگوں نے یہ بتایا کہ اپنی تربیت کرو، کس معاملے میں؟ نیتوں کے معاملے میں۔ جب تم نیتوں کے معاملے میں اپنی اصلاح کرو گے، تربیت کرو گے، تو یہ تمہاری عادت بن جائے گی کہ جو کچھ بھی کرنا چاہو گے
پہلے تمہاری نیت اچھی ہوگی، بعد میں تمہارا عمل ہوگا. اور چونکہ اگر عمل کے ساتھ نیت اچھی نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا تو بعض نمازی آئیں گے، بڑے نمازی ہوں گے، ان کے پاس ڈھگار ہوگا نمازوں کا. وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے بندے؟ وہ کہے گا مولا نمازیں لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس کی نمازوں کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو. وہ نمازیں واپس اس کے اوپر ڈال دی جائے گی. وہ کہے گا مولا میں نے نمازیں پڑھی تیرے لیے. کہا کہ نہ بندے جھوٹ نہ بول، تو نے نمازیں تو پڑھی ہے لیکن اس نیت سے پڑھی ہے کہ لوگ تجھ کو نمازی کہیں، لوگ تجھ کو عبادت گزار سمجھے، لوگ تیری عزت کرے، لوگ تجھے عابد کہے، لوگ تجھے زاہد کہے، لوگ تجھے نماز کو جانے والا کہے. اور دنیا میں لوگوں نے تجھے نمازی بھی کہا، عابد بھی کہا، زاہد بھی کہا، اچھا بھی کہا، نیک بھی کہا. تو جو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تیرا کچھ نہیں، تو جہنم میں جا. اور اس طریقے کی حدیث پاک میں صرف نمازی کے لیے نہیں بلکہ صدقہ خیرات کرنے والے مالداروں کے لیے، روزہ رکھنے والے روزداروں کے لیے، حج کو جانے والے حاجیوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس نیک اعمال کا ڈھگار ہوگا، ڈھگار. لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو دنیا میں یہ چاہتا تھا، تجھے وہ مل گیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اگر ہم ابھی اسی مہینے سے اپنی اصلاح کریں گے، نیتوں کو سدھاریں گے، سنواریں گے، اچھی اچھی نیتوں کی کوشش و جد و جہد کرتے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے آنے تک شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی نیتوں کے عادی بن جائیں، ہم خود کے دل کو سنوارنے والے بن جائیں، ہم خود کی دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا لیں اپنے آپ کو، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل ٹھیک ٹھاک ہونے والا نہیں. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضرات اولیاء کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں. جیسا کہ یہ مبارک مہینہ پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز، ان کی عرس پاک کا، یعنی کل عرس پاک تھا 6 تاریخ کو. ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھیں گے تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنا مرید بنایا، کروڑوں کو مرید بنایا، لاکھوں لوگوں کو دین اسلام سے وابستہ فرما دیا. اور جتنے مریدین آپ کے پاس آتے وہ دنیا کے لالچی نہیں بنتے بلکہ آخرت سے محبت کرنے والے بن جاتے. اب جتنے آپ کے خلفاء ہیں، جتنے آپ کے خاص مریدین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. میرے بزرگوں دوستو، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ، اور آپ کی زندگی کے ایسے واقعات کے زندگی کے واقعات پڑھیں گے تو رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے اپنے مرید، اپنی اولاد کو اپنا جانشین نہیں بنایا، آپ نے تربیت کی اپنے مریدین کی، تو جو سب سے زیادہ کامل جس کو پایا، آپ نے اپنی خلافت اس نیک بندے کو عطا فرمائی. میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی زندگی کی حالات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. تو بزرگوں کا معمول یہی رہا کہ بزرگان دین سب سے پہلے اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح چاہتے، اپنے پاس آنے والے کے دل کی تبدیلی، دل کی اصلاح، دل کو پاک صاف اور دل کو پر نور بنانے کے لیے کوشش کرتے. تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہے اللہ کی، امانت ہے اللہ کی. ہم بچپنے سے اپنے بچوں کے دلوں کی حفاظت کی کوشش کریں. حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کا دل نور کی طرح چمکتا ہے، چم 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 چم، صاف ستھرا دل، نہ کینہ، نہ بغض، نہ جلن، نہ حسد، نہ کفر، نہ شرک، نہ گناہ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کچھ، نہ کیا، بالکل صاف ستھرا دل. اس لیے حضور نے فرمایا دعاء اطفال امتی یستجاب ما لم یقارب الذنوب، میرے امت کے معصوم بچوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے. جب تک بچے معصوم ہیں ان کی ہر دعا قبول ہے.
اپنے بچوں کو آپ بولیں، جو ماں باپ پریشان ہیں یا ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہو، ان کو بولنے سے پہلے اپنی معصوم بچوں سے بولے. ان کو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ معصوم بچوں کی دعا رد نہیں ہوگی، ہمارے بچے ہمارے حق میں جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو دعا مانگنے کی عادت ہو جائے گی. دو فائدے ہوں گے بھائی. ایک تو ہمارے بچے دعا مانگنے کی عادی ہو جائیں گے، ان کو یاد آئے گا کہ میرے دادا، میرے نانا، میرے ابا، میرے تایا، میرے چاچا جب بھی پریشان ہوتے تو مجھ سے دعائیں کراتے، اور میں دعا کرتا تو ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی. زندگی میں آگے بڑھ کر جب بھی وہ پریشان ہوگا تو دوسروں کو بعد میں بولے گا، پہلے خود اللہ سے دعا مانگے گا. اس کا ایمان و عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ سے دعا مانگنے سے حالات سدھر جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں، ان کا دل نورانی ہوتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ گناہ نہ کریں. اور جب وہ باشعور ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، انہیں گناہ سے بچنے کی اختیار آ جاتا ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ گناہ کر جاتے ہیں تو جیسے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایک کالا ٹپکا ان کے دل پہ پڑتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ، کالا نشان ان کے دل پہ آتا ہے ایک گناہ پر. پھر جب دوسرا گناہ ہوتا ہے اور ایک آتا ہے، تیسرا ہوتا ہے اور ایک آتا ہے. اگر بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے تو اتنے دھبے دل پر پڑتے ہیں، اتنے دھبے دل پر پڑتے ہیں کہ اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے تو کوئی اچھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. نہ اس کو قیامت سے ڈر لگتا ہے، نہ عذاب سے ڈر لگتا ہے، نہ قبر سے ڈر لگتا ہے، نہ اس کو کوئی بات، عبرت والی بات بھی اثر انداز کر سکتی ہے، بلکہ وہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں سوکھ جاتی ہے، اس کو رونا نہیں آتا. اور جس کا دل پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، جس کے دل میں اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بتایا حدیث پاک میں کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ روئے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی چل پڑے گی. وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے، قبر کے ڈر سے، موت کے عذاب کے ڈر سے، نزاع کی کیفیت کے ڈر سے روئے گا. خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ کریں، ہم غور کریں، اپنے دلوں میں جھانکیں کہ میرے دل کا پوزیشن کیا ہے. دل میں تھوڑی تکلیف ہو تو ہم ECG کراتے ہیں، ایکو کراتے ہیں، دوسرے طریقے سے معلوم کرتے ہیں کہ پوزیشن ہارٹ بیٹ کا کیا کنڈیشن ہے. یہ تو ظاہری طور پر صحت و تندرستی کے لیے ہے، لیکن ایک اور دل کا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ روحانی ہے، قلبی ہے. اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہے. آپ کا دل کالا ہے یا چمکتا ہوا نور کی طرح؟ اور اگر کالا دل محسوس ہو رہا ہے تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے. اسی معاملے میں آقا کریم نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، حضور نے کہیں پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو اگر احساس ہو جائے، وہ یہ چاہے کہ میرا دل سنبھل جائے، سدھر جائے، نورانی بن جائے، صاف ستھرا ہو جائے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ. تمہارے بہنے والے آنسوؤں سے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارا دل نورانی ہو جائے گا. اب اپنے طور پر ہمیں اصلاح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. تو بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نورانی ہوتا ہے، چمکتا ہوا. تو اگر ماں باپ بچپنے سے ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہیں اچھے بری چیز کی تمیز کرواتے ہیں، تو یاد رکھیں بچے سنبھل جاتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بچپنے سے لے کر بڑے ہونے تک، پوری زندگی تک گناہوں سے دور رہتے ہیں. یہ اولیاء اکرام کو ولایتیں کیسے ملی؟ خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے محبوب کے بندے کیسے بنے؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت کی، بچپنے سے ان کو گناہوں سے دور رکھا، ہوش سنبھالنے تک ایسی تربیت کی. جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے آپ کو خود اللہ کے قرب میں پایا، عبادتوں کی لذت میں پایا خود کو. تو اس کے بعد ان کو پلٹ کر دنیا کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، گناہوں کی طرف پلٹنے کا موقع ملا ہی نہیں، تصور بھی نہیں جا سکتا تھا.
ماں باپ نے اس جگہ پر لا کر چھوڑا کہ وہاں سے ان کے لیے عروج کی منزلیں خود بخود تیار تھی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے اور کامل اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ ہے اولیاء کرام کی شان کہ جن کو بچپنے سے سنوارا گیا، بہترین سانچے میں ڈھالا گیا، ان کو چمکایا گیا، ان کو ہیرے سے زیادہ روشنی والا چمکتا ہوا بنایا گیا۔ ان کے ماں باپ نے قربانی دی، کوششیں کی۔ میرے بزرگ نوجوانوں، ہم کوششیں کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو چھپاتے، بچے کو نہیں بتاتے ہم کیسا بولیں گے، گناہ سے بچنے والی بات۔ مثال کے طور پر گالیاں دینے کی والی بات، جو لوگ گالیاں بکتے ہیں تو کون سے ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے گالیاں مت بکو؟ بلکہ بعض تو والدین ایسے ہیں جو بچوں کے سامنے گالیاں بکتے ہیں۔ سکھانا تو دور کی بات، روکنا تو دور کی بات، خود دیتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں دیتے ہیں تو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے تم باہر نکلو گے، اسکول جاؤ گے، ٹیوشن جاؤ گے، بازار جاؤ گے، راستے سے گزرو گے، تمہیں گانے بھی سنائی دیں گے، گالیاں بھی سنائی دیں گی، برے الفاظ بھی سنائی دیں گے، بری چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ بیٹے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم پریشان نہ ہونا، ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہو جانا، نہ بڑھنا، بلکہ ان سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بری بات سن کر اس کو بھول جانا اور اچھی بات یاد رکھنا، یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اور ہم یہ چیزیں سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں، تو ہمارے بچے جب باہر کے ماحول میں گالیاں سنتے ہیں، گھر میں تو ہم گالیاں نہیں دیتے، گھر میں ہمارا ماحول نہیں ہے، لیکن باہر جائیں گے تو آٹو والے، رکشے والے، دنیا دار یا دوسرے لوگ جنہوں نے علم نہیں سیکھا، وہ لوگ گالیاں دیں گے تو وہ بچوں کے کانوں میں پڑیں گے۔ اگر بچے یہ نہیں سیکھیں گے شروع سے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ چیزوں کو وہ ایکسپٹ کر لیں گے اور ان کی زبان سے وہ چیز جاری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، قرآن دیر سے یاد ہوگا، حدیثیں، دعائیں دیر سے یاد ہوں گی، گانے اور گالیاں ایک مرتبہ سنتے ہی بچوں کو یاد ہو جاتے۔ یہ شیطان کی بہترین چال ہے، آزما کر دیکھیں آپ۔ کوئی سنت، کوئی عمل، کوئی اچھی چیز آپ بچوں کو سکھائے، 10 سے 20 مرتبہ محنت کرنا پڑے گا، لیکن گانے اور گالیوں کے معاملے میں بچہ ایک مرتبہ، وہ بھی گزرتے گزرتے سن لے گا تو خود بخود اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا۔ ہم پریشان ہو جائیں گے کہ بچے نے کہاں سیکھا، ہم الزام لگائیں گے شاید اسکول میں سیکھا ہوگا، شاید ٹیوشن میں سیکھا ہوگا، شاید گھر میں سیکھا ہوگا، بعض پڑوسیوں سے سیکھا ہوگا۔ وہ کب سیکھا، کیا سیکھا نہیں معلوم، لیکن بری عادتیں بچوں پر جلدی اثر کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ میرے بزرگ اور نوجوانوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں بارہا آپ کے سامنے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھے دیکھے تک رمضان آ جائے گا۔ ہم ابھی سے اگر کوشش کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ اکرام نہیں کہتے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی میرے اور آپ کے آقا رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا ہم بھی اہتمام کریں، کثرت سے دعا پڑھیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کے سامنے ذکر کرتے جائیں، فکر کرتے جائیں۔ ایک اور معاملہ ہمارے پاس الحمدللہ چل رہا ہے، تو 15 جنوری سے جس کا آغاز ہوا، نماز فجر کی بیداری کا مہم۔ نماز فجر میں ہماری مسلم قوم سوئی پڑی ہوئی ہے، پھر پریشانی کا رونا روتے ہیں، بھئی برکت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اکثریت، اگر 100% میں سے میں 95% سے بھی زیادہ بولوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، اکثریت ہماری قوم فجر کی نماز میں صبح کے وقت میں سو رہی ہے، جبکہ شریعت نے، دین اسلام نے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح میں سو گے تو برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کی برکتیں صبح کی بیداری میں رکھی ہوئی ہے۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح میں سو جاؤ گے تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بلکہ صحیح حدیثوں سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ آج یہ طریقہ جو مسلمانوں کا تھا، دین اسلام کا تھا، شریعت کا تھا، رات میں جلدی سونا، صبح جلدی بیدار ہو جانا، مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کو اختیار کر لیا۔ آپ غیروں کے محلے جات میں جا کر دیکھیں، 10 بجے سناٹا اور 5 بجے 4 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی صبح، تہجد کے وقت سے، فجر بھی نہیں، 6 بجے نہیں بول رہا ہوں آپ کو، آزما کر دیکھیں آپ، 4 بجے کے بعد سے غیروں کے پاس، ان کے محلے کے پاس، گھروں کے پاس چہل پہل شروع ہو جاتی۔
یہ میرے لیے مر مٹنے کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ اپنی قوم کو آئینہ دکھانے کے لیے غیروں کی مثال دینی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ ہماری جو قوم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کے رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے وہ طور طریقے ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام نے ان طریقوں کو اختیار کیا، کامیابیاں پائی، لیکن ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ میرے بزرگوں، خدا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کی کامیابی و کامرانی کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، کتنی بھی تھکان کیوں نہ ہو، کتنی ہی دیر تک کی ڈیوٹی کیوں نہ ہو، کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، فجر کی نماز میں ناغہ مت کرو، صبح میں اٹھنے میں کوتاہی مت کرو، اس میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے، تمہاری صحت چھپی ہوئی ہے، تمہاری خوشحالی چھپی ہوئی ہے، تمہارے خاندان کی برکتیں چھپی ہوئی ہے، ہر برکت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ تم صبح میں بیدار ہو جاؤ۔ تو خدا کے لیے انتظامی کمیٹی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فجر کی بیداری کے لیے آغاز کیا جائے، 40 روزہ تربیتی اجتماع کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ بہت سارے حضرات تشریف بھی لا رہے ہیں، تقریباً 50-60 لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کی نماز میں لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، فجر کی نماز میں بھی ویسا شریک ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی بعض لوگوں نے انشاءاللہ کہا تھا لیکن بھول گئے ہوں گے۔ میرا کام، میری ڈیوٹی یاد دلانا ہے، میں آج بھی یاد دلا رہا ہوں، آئندہ جمعہ بھی یاد دلاتا رہوں گا۔ فجر کی نماز 6:20 کو یہاں پر جماعت کھڑ رہی ہے، اور 20-25 منٹ کا درس بھی ہو رہا ہے معلوماتی، بہت سارے حضرات آ رہے ہیں، خصوصاً جتنے نوجوان ہیں ان تمام سے بڑے بزرگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کثیر تعداد میں فجر کی نماز کو اٹھیں، الارم رکھیں، پورے گھر والوں کو اٹھائیں، نماز کے لیے نماز کی ادائیگی کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کسی خیر و برکت ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مولا تعالیٰ شیطان کے بہکاوے سے، نفسانی خواہشات سے بچا لے مولا، ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل قبول فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں، گزارش ہے صفحے درست فرما کر آگے بڑھ جائیں، پورے مکمل صفحے درست فرما لیں، اس کے بعد سنت ادا کریں۔